ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید تھوڑی دیر میں وزیر اعظم اور نواز شریف خود مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے جائیں. میں نے کیونکہ بتایا کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں. اگر وہ جاتے ہیں تو مولانا صاحب کو لے کے آتے ہیں تو پھر مسئلہ میرے خیال میں طے کر لیا جائے گا. پھر کوئی اس قسم کا کوئی بھام نہیں رہے گا. ثناء اللہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگوں کو منانے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ حکومت ہر قیمت پر ترامیم آج ہی کروانا چاہتی ہے. تو جو مولانا کا شکوہ تھا جو جب سے یہ حکومت وجود میں آئی ہے اس وقت سے اب تک وہ جس طرح احتجاج ہے، تو لگتا ہے ان کو منا لیا جائے گا، ان کو رام کر لیا جائے گا اور یہ اونٹ کی سکروٹ بیٹھ جائے گا؟ سمجھے مولانا کا جو شکوہ ہے نا، مولانا کے بارے میں جو باتیں کی جاتی ہیں، جو سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں اور جو ہسٹری بھی بتاتی ہے اور ازل سے کرتے ہیں ثناء اللہ. مولانا جمہوریت اور اقتدار کبھی بھی ماضی یا پورے ان کا دیکھنے وہ علیحدہ نہیں رہے. جمہوریت اور مولانا اور اقتدار ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ہے. اس وقت مولانا کو سیاست کرنے کا اور پاور پالیٹکس میں کھیلنے کا ایک موقع ملا ہے اور وہ پوری طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے ووٹر کو بھی مطمئن کرنا، اور ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے اس قسم کی گیم ہوتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہیں جو ووٹر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں سود کے خاتمے سے متعلق قانون سازی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہے پاکستان کے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ اسلام کے منافی کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتا. سود کے خاتمے کے حوالے سے بھی قوانین جو موجود ہیں بن چکے ہیں اور مولانا کی اسی فرمائش پر بنے تھے. اب دوبارہ سے کون سے سود کے خاتمے کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک پبلک فیس بھی ہوتا ہے، پبلک فیس ہوتا ہے اور ایک ٹیلیویژن میں جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب مولانا فضل الرحمان اگر اس اتحاد میں شامل ہوں گے جو نظر آ رہا ہے، تو پھر اس کی ایک قیمت ہے جو حکومت اور اتحادیوں کو ادا کرنی پڑے گی، جس میں ان کو جو ممکنہ طور پر گورنرشپ بھی ملے گی، بلوچستان کی بھی، کے پی کے بھی مل سکتی ہے. ان کو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی حصہ ملے گا، ان کو بلوچستان میں بھی حصہ ملے گا، ان کو سینٹ میں بھی حصہ ملے گا، ان کو پارلیمانی پارٹی جو پارلیمانی سیکٹریز ہیں وہ بھی ملیں گے، ان کو اسٹینڈنگ. اور غالباً یہی وجہ ثناء اللہ کے وزن دکھا رہے ہیں، آج ہی تو ان کا وقت آیا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر سکیں. بالکل سیاست میں یہی ہوتا ہے، اور یہ ہماری جو ماضی کی سیاست ہے ان چیزوں سے بڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور باقی بھی جو اتحادی بیٹھے ہیں انہوں نے کیبنٹ میں حصہ بھی لیا ہے. پیپلز پارٹی دیکھ لیں، انہوں نے تمام آئینی عہدے لیے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس کو بدقسمتی ہے ہماری سیاست میں یہ چیزیں شامل ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، بلکہ انڈیا میں بھی اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے. تو یہ ہے، اور وہ اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف اگر جاتے ہیں ان کو لینے کے لیے اور ان کو لے کر آ جاتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں نواز شریف حلف اٹھانے کے بعد آج پہلی دفعہ اگر آئے تو پارلیمنٹ آئیں گے، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ نہیں آئے. تو مطلب یہ ہے کہ حکومت کا ارادہ ہے، حکومت کا بھی ارادہ ہے، جو اداروں کا بھی ارادہ ہے کہ انہوں نے ترامیم کو کسی بھی صورت، آج کی کوشش ہے ان کی، اگر کوئی انہونی ہوتی ہے نہیں ہوتی اگر ان کی، لیکن جو مجھے نا ماحول میں نظر آ رہا ہے، جو پورا یہ میلہ سجایا گیا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کہانی ضرور ہے. ویسے ہی یہ سارا کچھ سنڈے والے دن اور ہفتے والے دن. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے ان ترامیم کو مخفی کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جب آج ہی ان ترامیم کو پاس کرنا تو اس کا مسودہ پبلک کر دیا جائے، بتا دیا جائے بھائی ان کا جو پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ایوان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ بھی یہ گلہ اور شکوہ کر رہی ہے کہ ہمیں اب تک جو ہے وہ مسودہ دکھایا ہی نہیں گیا. اور انہی کے سوال میں سوال ایڈ کر دیتی ہوں، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا تو میں آپ کو کیسے بتا دوں. یہ رپورٹرز کو انہوں نے جواب دیا ہے. ہماری یہاں لوگوں سے بات ہوئی ہے، مطلب ایک وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب نے تو آن دی ریکارڈ مجھے کہا ہے کہ جی میں نے بھی آج تک وہ مسودہ ابھی تک نہیں دیکھا. تو اسحاق ڈار صاحب ہیں یا اعظم مزید تارڑ صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تین کابینہ کے ارکان اور پرائم منسٹر ہیں جو تھے، ان کو پتا ہے مسودے میں کیا چیزیں ہیں. لیکن یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں مسودے کے حوالے سے 63A ہے یا سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار ہے، یا ہائی کورٹس کے جو ٹرانسفر ہیں چیف جسٹس کی یا ججز کی عمر کے حوالے سے جو باتیں ہیں، یہ تمام باتیں سامنے آ چکی ہیں. اور یہ تقریباً پورا ایک پیکج ہے جس میں کچھ یقیناً اتحادی حکومتوں کی پرپوزل ہیں، کچھ مولانا صاحب کی بھی شامل کی جائیں گی کیونکہ ان کو بھی پبلک سے فیس سیونگ چاہیے ہوگی. تو یہ تمام چیزیں ملا کے 22 سے 23 ترامیم ہوں گی جو آئین میں کی جائیں گی. اور بھی کچھ چیزیں ضرور اس میں شامل کی جائیں گی جس سے پبلک کو تھوڑا سا مطمئن کیا جا سکے کہ جی ہاں جی عوام کے لیے یہ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں انصاف کی فراہمی کا عمل تیز کرنا ہے، ججز کی تعداد بڑھانی ہے. تو یہ تمام چیزیں آئینی ترامیم کے جو چیزیں ہیں وہ ویسے تو نکات سامنے آ چکے ہیں. اب مسودے کو دیکھنے کے حوالے سے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو اب تک سامنے نہیں آئی ہوگی. مسودہ یہ کنفرم ہے، میڈیا میں ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ سب کو پتہ ہے
کہ یہ چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں 63 ہے 51 ہے 175 ہے 187 ہے اور بعض دیگر ترامیم ہے، تو یہ ایسی ترامیم ہے جو پبلک کی سب میں ڈسکس ہو چکی ہیں گزشتہ چند روز کے دوران. اب اس میں کوئی ابہام نہیں رہا ہے. جو چیز نہیں سامنے آئی وہ ہاں ایک کریوسٹی ہے تمام میں کہ ایسا کیا چیز ہے اس میں اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور ہوتا ہے آئینی ترامیم اکثر جب بھی پیش کی جاتی ہیں تو ان کو خفیہ ہی رکھا جاتا ہے اور عین ٹائم پر وہ سامنے آتی ہیں.